صدر مملکت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔ صدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے بعد ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔ سڈنی کے بونڈائی بیچ پر فائرنگ کرنے والوں سے رابطے کے شعبے میں 7 افراد کو زیر حراست لے لیا گیا۔ حکام کے مطابق زیر حراست افراد کا ایک گروپ بونڈائی بیچ جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ پنجاب اور کے پی کے مختلف علاقوں میں شدید دھند حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M1 پشاور سے برہان انٹرچینج، M3 فیض پور سے چڑھاوالا، M4 شیر شاہ سے خانیوال اور M11 لاہور سے سمڑیال تک بند۔ موٹر وے M5 روہڑی سے ملتان تک مکمل بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے پولیس کا رات میں غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ۔ پاکستان کی خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی، داعش خراسان کے ترجمان دہشت گرد خارجی سلطان عزیز اعظم کو گرفتار کر لیا گیا۔ عزیز اعظم کے العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی کے لیے سرگرم اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھا جاتا ہے۔ فیصل آباد کے حلقہ NA96 کے ضمنی انتخاب میں طلال چودھری کی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی سماعت۔ اسپیشل سیکریٹری نے کہا امیدواروں کی شکایت ہے کہ طلال چودھری نے اپنے بھائی کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا، الیکشن کمپین اور کارنر میٹنگز کی۔ ہم نے وہ شکایات DMO کو شیئر کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا DMO کون تھا، DMO کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کی اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن کی سرزنش، کہا سیکریٹری صاحب آپ آج تیاری کر کے نہیں آئے، آپ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا۔ مقامی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا کہ طلال چودھری نے شام کو تقریر کی۔ طلال چودھری کے وکیل بولے ان کے پاس مقامی میڈیا کی رپورٹس کی ٹرانسکرپٹ موجود نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا طلال چودھری کے وکیل کو ٹرانسکرپٹ لانے کا حکم، سماعت 8 جنوری تک ملتوی۔ سب کے سامنے بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کی ویڈیو بنانا دونوں جرم ہیں۔ ووٹ سیکریسی کو مجروح کیا گیا۔ PP 116 کے ضمنی انتخاب میں نون لیگ کے عابد شیر علی کی انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی سماعت میں چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس۔ سماعت کے دوران عابد شیر علی نے کہا کہ کیا میں بول سکتا ہوں، مجھے عمرے پر جانا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے عابد شیر علی کو بولنے سے روک دیا۔ سماعت 6 جنوری تک ملتوی۔ PP 116 میں ضمنی انتخابات کے دوران عابد شیر علی نے ووٹ ڈالتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی۔ وفاقی حکومت نے IMF کی شرط پر عمل کرتے ہوئے شوگر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے پالیسی کا مسودہ تیار کر لیا۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ نئی شوگر ملز لگانے پر عائد پابندیاں ہٹانے اور صوبائی حکومت سے اجازت لینے کی شرط ختم کرنے کی تجویز ہے۔ شوگر ملز کو خام چینی کی درآمد کی اجازت دینے کی بھی تجویز ہے، لیکن کرشنگ سیزن میں خام چینی کی درآمد کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان نے IMF کو شوگر سیکٹر ڈی ریگولیٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 9 مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے میں پیش رفت، کوٹ لکھپت جیل میں کیس کی سماعت۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر 33 ملزمان نے بیانات ریکارڈ کروا دیے۔ پروسیکیوشن کے تمام 41 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل ہو چکی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو آج حتمی دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ADC لاہور کی جانب سے جلد فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ صوبائی حکومت ریاست کو سپورٹ کرے گی تو گورنر راج کی ضرورت نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنٹی کی جنگ میں میڈیا ٹاک، کہا PTI کو اتحادی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھایا۔ جواب میں 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ کل تک ہاتھ نہ ملانے والے آج مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کو PTI کا نیا سیاسی مسیحا بنا لیا گیا۔ PTI آزاد کشمیر کے رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت سے متعلق تقریب، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، صدر PP آزاد کشمیر چودھری یاسین اور دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ PTI ہٹیا بالا کے رہنما چودھری زاہد فرید کا پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے جو نظریہ شہید بھٹو کا تھا وہی بلاول بھٹو کا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔
اراکین پارلیمنٹ کے 104 نئے فیملی سویٹس کی تیاری کی منظوری. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. دانش سکولز کے قیام کے لیے 5 ارب 76 کروڑ روپے کی منظوری. سندھ اور خیبر پختونخوا میں ترقیاتی اسکیمیں بھی منظور. لاپتہ افراد کے خاندانوں کو 4 ارب 77 کروڑ روپے ادا ہوں گے. قومی ایئر لائن کے 51 سے 100% حصص فروخت کیے جائیں گے. ڈاکٹر عفنان اللہ خان کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی نجکاری کا اجلاس میں معاملہ سامنے آ گیا. سیکریٹری نجکاری کمیشن نے بتایا کہ 23 دسمبر کو قومی ایئر لائن نجکاری کے عمل بولی آنے سے کھلنے تک لائیو دکھایا جائے گا. مشیر نجکاری نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری کے لیے بجائے جوائنٹ وینچر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کراچی کے علاقے شادمان میں پولیس مقابلے کی ویڈیو. 17 دسمبر کی دوپہر 4 ملزمان نے گھر میں ڈکیتی کی تھی. ڈکیتی کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی. فائرنگ کے تبادلے میں 2 زخمیوں سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. ایک فرار ہو گیا. لیاری ندی کے قریب مقابلہ. 1 ڈاکو ہلاک، 1 فرار. لانچی میں کارروائی. 2 ڈاکو گرفتار، نقدی اور اسلحہ برآمد. فیصل آباد کی کاٹن فیکٹری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا. فیکٹری کے ملبے سے مزید 2 مزدوروں کی لاشیں نکالی گئیں. حادثے میں اموات کی تعداد 3 ہو گئی. برطانیہ میں لڑکوں میں اور دشمنی کی ابتدائی علامات پہچاننے کے لیے 20 ملین پاؤنڈ سے ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کر دیا گیا. اسکولوں میں صحت مند تعلقات، آن لائن خطرات پر تعلیم لازمی قرار دے دی گئی. جن لڑکوں میں اور دشمنی کی علامات پائی گئیں ان کے لیے خصوصی اصطلاحی پروگرام شروع کیا جائے گا. برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی برطانیہ میں ایسے ماحول میں پرورش پائے جہاں وہ اسکول میں دوستیاں بنانے میں اور آن لائن محفوظ ہو. بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بننے لگا. بھارتی حکومت مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور کر رہی ہے. آپریشن سندھور 2 کو بنیاد بنا کر دفاعی بجٹ میں اضافہ اور نئے اور جدید ہتھیاروں کی خریداری کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. رفال اور دیگر طیاروں کی تباہی اور دفاعی نظام S-400 کی ناکامی کے بعد بھارت نئے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کرنے کا خواہش مند ہے. پاکستان کا دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار کا صرف 1.97% ہے، جبکہ بھارت کا دفاعی بجٹ 6.81 کھرب بھارتی روپے ہے، جو 78.70 ارب امریکی ڈالر کے برابر ہے. غزہ جنگ بندی مذاکرات کا اگلا دور جمعے کو امریکہ کی میزبانی میں میامی میں ہوگا. فرانسیسی خبر ایجنسی نے وائٹ ہاؤس اہلکار کے حوالے سے بتایا کہ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وچکوف فلوریڈا میں قطر، مصر اور ترکی کے سینئر حکام سے ملاقاتیں کریں گے. امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے کرسمس کی تعطیلات کے دوران فلوریڈا میں ملاقات ہو سکتی ہے. واضح کیا کہ نیتن یاہو سے ملاقات طے نہیں، لیکن وہ ملنا چاہتے ہیں. امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 7 افراد ہلاک. امریکی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں امریکی موٹر سپورٹس ریسنگ ڈرائیور گریگ بفل اور ان کے اہل خانہ شامل. طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری. امریکہ کے مشہور جان ایف کینیڈی آرٹ سینٹر کا نام بدلنے کا فیصلہ. وائٹ ہاؤس کے مطابق جان ایف کینیڈی سینٹر کا نام بدل کر ٹرمپ کینیڈی سینٹر کر دیا جائے گا. آرٹ سینٹر کے بورڈ نے نام کی تبدیلی کی منظوری دے دی. نیو یارک بینک آف انگلینڈ نے شرح سود میں کمی کر دی. شرح سود 4% سے کم کر کے 3.75% کر دی گئی. فروری 2023 کے بعد کم ترین سطح مارگیج لینے والوں کو ماہانہ ادائیگی میں بچت ہوگی. حکومت دبئی کا پاکستانی کمیونٹی کے 2 اداروں کے لیے گولڈن ایوارڈ. پاکستان ایسوسی ایشن دبئی اور پاکستان ایجوکیشنل اینڈ کلچرل بورڈ کے لیے ایوارڈ. اقدام مختلف کمیونٹیز کے تقریباً 100 اداروں کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا. دو نمبری میں بھارتی ایتھلیٹس کا مسلسل تیسرے سال پہلا نمبر. وارا کی سالانہ رپورٹ میں بھارتی ایتھلیٹس مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ میں سر فہرست.
مختلف کھیلوں میں مثبت ڈوپنگ ٹیسٹ والے ایتھلیٹس میں بھارتیوں کا مسلسل تیسرے سال پہلا نمبر. وارا نے 2024 میں دنیا بھر میں ہوئے ڈوپ ٹیسٹ کی رپورٹ جاری کر دی. بھارت کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے 7113 ڈوپ ٹیسٹ کیے جس میں سے 260 مثبت آئے. 224 کی فہرست میں فرانس 91 مثبت ڈوپ ٹیسٹ کے ساتھ دوسرے، اٹلی 85 کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا. 2024 کے دوران پاکستان میں 13 مثبت ڈوپ ٹیسٹ رپورٹ کیے گئے. بحرین میں قومی کبڈی ٹیم کے کھلاڑی عبیداللہ راجپوت کے بھارتی ٹیم کی جانب سے کھیلنے، شرٹ پہننے اور بھارتی جھنڈا لہرانے پر پاکستان کبڈی فیڈریشن کی جنرل کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب. فیڈریشن کے سیکریٹری رانا سرور کا کہنا ہے کہ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا نام استعمال کیا گیا. قومی کھلاڑی کا بھارتی ٹیم کی جانب سے کھیلنا اور جھنڈا لہرانا ناقابل برداشت ہے. عبیداللہ راجپوت کا کہنا ہے کہ انہیں قطعی علم نہیں تھا کہ ٹیموں کے نام پاکستان اور بھارت رکھے گئے ہیں. یہ صرف ایک کپ ایونٹ تھا اور ورلڈ کپ نہیں تھا، اور نہ ہی ایسے ورلڈ کپ ہوتا ہے. نیو یارک شہر کے میئر زہران ممدانی کی نئی انتظامیہ میں اہم رکن کیتھرین المونٹے ڈاکوسٹا مستعفی ہو گئیں. انہوں نے یہ اقدام ایک اشرے پر پرانی یہود مخالف پوسٹ سوشل میڈیا پر آنے پر کیا. کہا وہ سن 2000 اور 2012 کے دوران کی گئی اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پر افسردہ ہیں. اور سعودی عرب کے حائل اور تبوک کے علاقوں میں موسم انتہائی سرد ہو گیا. علاقے میں صحرا اور پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں. سرد موسم نے متعدد شہروں کو متاثر کیا.